اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس روئے ارضی پر صرف اس ایک مقصد کے لیے بھیجا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی بندگی کے لیے۔ شیخ سعدی نے بڑی سادگی سے اس بات کو بیان کیا سادہ الفاظ میں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اپنی زندگی کے مقصد کے اوپر فوکس رکھنا۔ حکایات میں ایک بڑی خوبصورت حکایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے یہ اناؤنس کروایا کہ میں جو سب سے اچھا نشانہ لگائے گا اس کو بہت ہیوی انعام سے نوازوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایک پرندہ اس نے لٹکایا درخت کے ساتھ، لکڑی کا بنا ہوا، اور وہ درخت تھا کسی ندی کے کنارے۔ تو اس نے کہا کہ اس ندی کے پانی کی طرف دیکھنا ہے اور اوپر شوٹ کرنا ہے، جو اس کی آنکھ کو ہٹ کر لے گا اس کو میں ہیوی انعام سے نوازوں گا۔ بڑے بڑے شوٹر آ گئے، ان میں سے ایک جب پہلے آگے آیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ پانی کی طرف دیکھ کے بتاؤ کہ تمہیں نظر کیا آ رہا ہے؟ اس نے جب دیکھا تو اس نے پہلے کہا کہ ایک درخت ہے۔ اس نے کہا نہیں تمہارے لیے مشکل ہے، تم ہٹ نہیں کر سکتے۔ پھر اسے دوسرے کو بلایا تو دوسرے سے پوچھا تم بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا پانی ہے سبز رنگ کا۔ اس نے کہا نہیں مشکل ہے تمہارے لیے۔ پھر جب تیسرا آیا اور اس تیسرے سے اس نے پوچھا تو اس نے دیکھتے ساتھ اس نے پانی پہ ذرا غور کیا اور اس نے کہا کہ بس اور تو کچھ نہیں، مجھے ایک آنکھ نظر آ رہی ہو۔ تو اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو اس ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا فوکس اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا تھا کہ اس کو سوائے آنکھ کے گویا آنکھ اتنی میگنیفائڈ تھی کہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہو گئی، اور اسے نہ درخت نظر آیا نہ پانی میں کوئی سبزہ نظر آیا، بلکہ اس نے دیکھا تو صرف آنکھ کو دیکھا۔ اس نے کہا یہ ہے وہ شخص جو انعام جیت سکتا ہے۔ بغیر فائرنگ کے بھی اس نے اس کو فرسٹ پرائز دے دیا کہ اس کا فوکس بہت اچھا تھا۔ علامہ اقبال نے رموز بے خودی میں کسی کا ایک شعر نقل کیا ہے جو اس یوں سمجھنے کے اس آیت کی بڑی خوبصورت ترجمانی کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رفتم کے خار از پا کشم محمل نہا شد از نظر، یک لہجہ غافل گشتم و صد سال راہ ہم دور شد۔ یہ ہماری لوک داستانوں کا مشہور واقعہ ہے لیلا اور مجنوں کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رفتم کے خار از پاکشم، یعنی مجنوں چل رہا تھا لیلا کی سواری کے پیچھے، اب اس نے فوکس کیا ہوا تھا بیسیکلی لیلا کون ہے؟ لیلا اس کا مقصد حیات تھا نا۔ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ بندگی۔ وہ بندگی میرے فوکس میں رہنی چاہیے، تو وہ لیلا اس کے فوکس میں تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رفتم، میں چلا جا رہا تھا لیلا کے پیچھے پیچھے، کہ راستے میں کیا ہوا؟ خار از پا کشم، کہ میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا، محمل نہا شد از نظر، تو میرے ظاہر اب جب کانٹا چبھا تو اس کانٹے کو نکالنے کے لیے میں نے اپنا چہرہ نیچے کیا۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے میں نے چہرہ نیچے کیا تھا اس میں لیلا میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ یک لہجہ غافل گشتم، کہتے اس پوری واک میں ایک لمحہ جو میں غیر حاضر ہوا تھا، صد سال راہم دور شد، تو منزل مجھ سے 100 سال دور ہو گئی، صدیوں مجھ سے دور ہو گئی۔ گویا اگر منزل سے، ہمارے صوفیہ شاعری میں بھی آتا ہے نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، تو مومن کا اصل میں کام یہ ہے، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اس ٹارگٹ کو، اپنے نصب العین کو، اپنے مقصد حیات کو اتنی اچھے طریقے سے فوکس رکھے کہ اس میں ایک لمحے کی بھی غفلت نہ آنے پائے، اور بی ویئر، آگاہ رہے وہ کہ اگر ایک لمحہ بھی غفلت کا آیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر منزل اس سے صدیوں دور چلی جائے۔ آج مسلمانوں کا المیہ بھی یہی ہے کہ منزل ہم سے بہت دور جا چکی، اور احساس زیاں تک اس کا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اس کارواں کو اتنا فوکس دے دے اپنے اس مقصد کے اوپر کہ منزل کے اوپر نظر رہے اس وقت تک جب تک یہ ٹارگٹ اچیو نہ ہو جائے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني